لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بسط مني فقد أزاها أزاني. صلوات زیادہ گرامی آباد معزز سامعین، کافی وقت ہو گیا کیونکہ مجھے خود آنے میں تاخیر ہوئی سفر کی وجہ سے، اس کی معذرت چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا کافی وقت آپ نے انتظار کیا. آج بہت ہی اختصار کے ساتھ آغاز ہوگا. انشاءاللہ کل سے تفصیلی گفتگو اسی حدیث مبارکہ پر. یہ ایام فاطمی کے نام سے مشہور ہے، اور یقیناً ہمیں اس ایام کو عاشور کی طرح منانا چاہیے تاکہ دشمنوں کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے کہ جناب سیدہ پر ظلم کرنے والا کون ہے، کس نے حق کو چھینا، کس نے ظلم کیا. حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار ہے، اور اسی لیے اس ایام کو 13 تاریخ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری. ہمیں لوگوں کو پیغام دینا ہے، بتانا ہے حقیقت کیا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر سکتا ہے، کیونکہ حقیقت سے وہ دور ہے. سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ان تک خبر نہیں پہنچتی. لیکن الحمدللہ خدا سلامت رکھے علماؤں کو، مرجعوں کو، جنہوں نے اتنی تاکید کی کہ تم اس ایام کو محرم کی طرح سے قائم کرو. اور یہ پورے 5 دن میں آپ کے سامنے کوشش یہی کروں گا کہ بیوی کے حوالے سے گفتگو کروں، کیونکہ جناب سیدہ کی زندگی ہمارے لیے نہیں صرف عالم اسلام کی خاتون کے لیے ایک نمونہ. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ اسلام میں 4 خواتین کا ذکر ہوتا ہے جنہیں ہماری مستورات اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں. اگر ان 4 بیویوں کو اپنی زندگی میں ہم آئیڈیل بنا لیں تو ہماری زندگی میں کہیں پر کوئی دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا
ان 4 خواتین کا ذکر جو تاریخ میں ہوا ہے، یوں تو بہت سی خواتین گزریں، لیکن جو 4 بیویوں کا تذکرہ ہماری مستورات کے لیے اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانے کو کہا جاتا ہے، اور ان 4 بیویوں میں جو شرف اللہ نے جناب سیدہ کو عطا کیا، وہ شرف کائنات میں کسی کو نہ عطا کیا۔ آپ نے نام سنا جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جناب مریم اور ہماری اور آپ کی بیوی۔ ان 4 بیویوں میں خداوند عالم نے جو شرف جناب سیدہ کو عطا کیا، جو مقام منزلت جناب سیدہ کو اللہ نے عطا کیا، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ آج میں اپنا تذکرہ، اپنے مجلس کا آغاز جناب آسیہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آسیہ معصومہ نہیں ہے، عام خاتون ہے، شوہر کافر ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا تاریخ میں کہ جناب آسیہ پوری زندگی گزار دیا ایک کافر شوہر کے ساتھ رہ کر، لیکن ایمان پر داغ نہ لگنے دیا۔ آج یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، خاص کر کے آج کے معاشرے کے اعتبار سے، کہ فرعون سے برا کسی کا شوہر کائنات میں نہیں ہو سکتا، لیکن جناب آسیہ نے فرعون کے ساتھ رہ کر اور ایمان پر قائم رہی، ایک پیغام دیا کہ اگر ہمارا بھی کوئی شوہر غلط نکل جائے تو ہمیں اپنے ایمان اور صبر پر قائم رہ کر زندگی کو گزار دینا، یہ کامیابی کی دلیل۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنا یقیناً ایک سخت منزل تھی، لیکن جناب آسیہ کی پوری زندگی آپ دیکھیے، اور یہ جناب آسیہ کی زندگی ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم معصوم تو نہیں ہیں، اسی لیے میں نے تذکرہ کیا غیر معصوم سے، کہ ہم غیر معصوم کی سیرت تو دیکھیں، کیسی سیرت تھی، کس طرح سے زندگی گزارا، اور آج تاریخ میں مثالی خواتین میں تذکرہ ہوتا ہے۔ آج یہ ہمیں صرف مجلسوں میں بیٹھ جانا یہ کمال کی منزل نہیں ہے، بلکہ مجلسوں کو گھر تک پہنچا دینا یہ کمال کی منزل ہے۔ آج ہمیں یہ فخر سے کہنا کہ ہم کنیزہ جناب سیدہ ہیں، یہ کہہ دینا یہ فخر کی منزل نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے اپنا ایسا عمل بنائیں، ایسا کردار بنائیں، ایسی سیرت بنائیں کہ لوگ خود کہہ دیں کہ یہ جناب سیدہ کی کنیزوں کی کنیز ہے۔ پہلے ہمیں عمل کرنا ہوگا، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا شمار بی بی کے چاہنے والوں میں نہیں ہوگا۔ اور یہ ایام صرف ہماری مستورات کو لیے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے، کیسے ہماری زندگی کامیاب ہوگی، کیسے ہمارا شوہر خوش ہوگا، کیسے ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیسے ہمیں گھر کو اپنے سنبھالنا ہے، تاکہ ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی بن جائے، اور دنیا میں بھی کامیاب رہے، آخرت میں بھی کامیاب رہے، اور جب ہمارا سامنا جناب سیدہ کا پڑے تو ہمیں شرمندگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا عمل اماموں کے اقوال کے مطابق ہے، ہماری زندگی کامیاب ہے،
ماں بہنوں کی زندگی اگر بیوی کی زندگی کے مطابق ہے تو زندگی کامیاب ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا صرف آج جناب آسیہ کے حوالے سے کہ جناب آسیہ نے پوری زندگی گزار دیا اور ایسی کامیاب زندگی گزارا کہ تاریخ نے نام ثبت کر دیا۔ یعنی جب بھی جناب خدیجہ کا ذکر ہوتا ہے، جناب مریم کا ذکر ہوتا ہے، جناب سیدہ کا ذکر ہوتا ہے، تو جناب آسیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جناب آسیہ کی کتنی کامیاب زندگی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت کے لیے کامیاب زندگی کب ہوگی کہ جب اپنے آپ کو وہ نامحرموں سے بچا لے گی، یہی کامیاب زندگی اس کی ہے۔ اپنے شوہر کو راضی کر لے گی، یہی کامیاب زندگی اس کی ہے۔ وہ اللہ کے عبادت کرے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، لیکن شوہر راضی نہیں ہے تو اسے کامیاب زندگی نہیں ہے۔ ساری بات ایک طرف ہے، شوہر کی رضاعت ایک طرف۔ یہاں تک کی روایت ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر بھی قدم نہیں نکال سکتی، اور اگر اس نے گھر سے باہر قدم نکال دیا اور جب تک وہ پلٹ کر نہیں آئے گی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے۔ ہم خود بیویوں کی زندگی کو دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمارا یہ جو قدم بڑھ رہا ہے یہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے یا ناکامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہمارا قدم کامیابی کی طرف جا رہا ہے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اگر ہمارا قدم یہ ناکامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ عورت ایک ناموس ہے، عزت ہے، اور آپ نے یہ سنا ہے کہ اگر زوجہ نیک، پاک سیرت، پاک دامن مل گئی تو انسان کی دنیا ہی جنت ہے۔ چونکہ 3 چیزیں اگر انسان کو مل جائے تو اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اچھی بیوی، اچھا پڑوسی، اچھی اولاد، یہ 3 چیزیں ہیں، اور انہی تینوں کے ذریعے سے انسان کو شرمندگیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی شرمندگیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ زوجہ کو لے کر یا پڑوس کو لے کر یا اولاد کو لے کر، اگر یہ 3 چیز کسی کو مل جائے تو اس کی دنیا جنت ہے۔ چونکہ یہی 3 چیزوں کے ذریعے سے انسان پیچھے بھی ہوتا ہے، اسی 3 چیزوں کے ذریعے سے انسان آگے بھی ہوتا ہے۔ اچھا پڑوس ہے تو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اچھی بیوی ہے تو کبھی گھر کے اندر ٹینشن نہیں پیدا ہوتا، اگر اچھی اولاد ہے تو باپ کی حیات بڑھ جاتی ہے۔ اب اسے بنانا کیسے ہمیں کہ بیوی بھی اچھی ہو، پڑوس بھی اچھا ہو، اولاد بھی اچھا ہو؟ یہ تو معصومین نے طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی شادیوں کو اسلامی طریقے سے کرنی چاہیے، جو معصومین نے طریقہ بتایا ہے۔ اگر اسلام کی روشنی میں شادیاں ہوں گی تو بیوی اچھی ملے گی، اگر دنیا کی روشنی میں شادی ہوگی تو سکون چھن جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو معصومین کا اقوال ہے اور جو جناب سیدہ کا فرمان ہے کہ ہمیں کس قبیلے میں، کس گھرانے میں شادیاں کرنا چاہیے، جو آج کا ماحول معاشرہ ہمارا چل رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا اگر ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے،
اور اپنی زندگی کو ہم کامیاب اور پر نور بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اسلام کی آزادی کے دائرے میں آنا ہوگا، کیونکہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اور تمام ادیان میں اہل تشیع سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں بہت سے ادیان ہیں، لیکن جو شرف خدا نے اہل تشیع کو عطا کیا ہے وہ شرف کائنات میں کسی مذہب کو عطا نہیں کیا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تذکرہ خدا نے نہ کیا ہو ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اور معصومین نے اس چیز کو ہم تک نہ پہنچایا ہو کہ زندگی کیسے کامیاب بن سکتی ہے۔ ذرا ذرا بات پہ اختلاف، ذرا ذرا بات پہ نفرتیں، ذرا ذرا بات پہ جھگڑے، ذرا ذرا بات پہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ معصومین کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ معصومین نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے تم جب شادی کا قصد کرو تو اچھا قبیلہ تلاش کرو، پاک دامن، پاک عفت بیوی تلاش کرو۔ جب اچھا قبیلہ ہوگا تو خود بخود اس قبیلے میں پلنے والی بھی اچھی ہوگی۔ ہمیں دین دیکھنا ہوگا، دنیا نہیں۔ آج کا جو ماحول ہے دنیا دیکھ کر رشتہ طے ہوتا ہے۔ بہت حیرت ہے کہ آج تک کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بچہ یا بچی نمازی ہے یا نمازی نہیں ہے، بیٹی بیٹے نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، آج تک کوئی نہیں پوچھتا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ اس کی تعلیم کتنا ہے۔ ابھی دینی تعلیم کے بارے میں سوال نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوال ہے۔ یہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر واجب ہے، عورت پر واجب نہیں۔ اگر ہمارا معاشرہ یہ سوال کرتا کہ لڑکی یا لڑکا دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے تو آج معاشرے کا یہ عالم نہ ہو۔ جو بھی رشتہ طے کرتا پہلا سوال کرتا کہ لڑکے نے کتنا پڑھا ہے۔ گھر والوں نے اگر کہہ دیا کہ دینی تعلیم ہے تو اس کا جلدی رشتہ طے نہیں ہوتا، کہے تو کچھ پڑھیے نہیں، قرآن نہ پڑھی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، دین سے کوئی تعلق نہیں ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کی تعلیم اعلیٰ ہو تو اسے بڑا فخر ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کوئی کہتا تعلیم نہ حاصل، تعلیم تو ہر تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ جو بھی علم ہے کوئی علم نقصان دہ نہیں، لیکن جو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ ساری تعلیموں میں سب سے زیادہ کون سا علم مقدم ہے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سارے علموں پر علم دین مقدم ہے، چونکہ ساری کامیابی کا راز جو ہے اسی قرآن اور اہل بیت سے ہے۔ دنیا کی کوئی ترقی بغیر اہل بیت، بغیر قرآن کے حاصل نہیں ہو سکتی، چونکہ تعلیم کو آغاز کرنے والا، جتنی بھی تعلیم ہے ہر تعلیم کو آغاز کرنے والے کا نام کیا ہے؟ مولا کائنات، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایسا کوئی علم نہیں ہے جس کا تعلق
مولا سے نہ ہو۔ تو اب اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی میں تو ہمیں پہلے معصومین کی تعلیم پر عمل کرنا ہو۔ تو آج میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ یہ 5 دن کی مجلسیں صرف اور صرف اسی بیوی کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا۔ اگر یقیناً ان 5 دنوں کی مجلسوں میں کوئی ایک انسان بھی اگر اپنے گھر کے ماحول کو بدل دیا تو مجلس کا ماحصل حاصل ہو گیا، کامیاب۔ کیونکہ آج تک مختصر گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہماری زندگی کامیاب اس وقت ہوگی کہ جب ہم اللہ اور اہل بیت کی محبت کو دل سے قبول کریں۔ کیسے زندگی آگے بڑھے گی انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا اس سلسلے میں، کیونکہ آج کافی وقت ہو چکا ہے۔ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں 4 بیویوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم جو دینی ہے اسی بیوی کی زندگی سے انہیں سبق دینا کہ کیسے زندگی گزاری اور اتنی کامیابیاں حاصل ہوئی۔ کیونکہ جب انسان خدا کی راہ میں قدم رکھتا، دشواریاں تو آتی ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر دشواریوں کے بعد انسان کو کامیابی عطا ہوتی ہے۔ ایسی کوئی کامیابی نہیں ہے جس میں کہ دشواری نہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود عمل کرنا ہوگا، اور یہ مجلسیں ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ بہت بڑا شرف ہے، یہاں تک ملتا ہے کہ ایام فاطمی میں جو لوگ مجلسیں کرتے ہیں خدا اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے مصیبتوں سے پناہ مل جاتی ہے، چونکہ بیوی کی بڑی مظلومیت ہے، اور آج تک مظلومیت ثابت ہے، حیات میں بھی مظلومہ رہی اور شہادت کے بعد بھی ان پر ظلم ہوتا رہا۔ آج پوری دنیا حیران ہے، پریشان ہے اہل بیت سے اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے۔ کل تک لوگ اہل بیت سے پریشان رہے، آج ان کے چاہنے والوں سے پریشان۔ اور یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی کائنات میں مذہب حق ہے، سچ بولنے والا مذہب ہے، تو وہ مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ آج تک کوئی سچائی سے اپنی زندگی گزارا نہیں۔ حق بیانی اگر کسی نے کی ہے تو وہ علی کے چاہنے والوں نے کی، لیکن پہلے ہمیں چاہنے والا بننا پڑے گا، اس طریقے سے نہیں جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سلمان جیسے چاہنے والے بننا ہوگا، عمار، مقداد، کمبر، یہ عام انسان ہیں، لیکن معرفت کی منزل یہ ہے کہ اہل بیت نے کیا کہا؟ سلمان و منا کہا۔ اس گھرانے میں جو آ جاتا ہے اور جو اس گھرانے سے اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے اس کا مرتبہ خود بخود بلند ہوتا ہے۔ تو بس میرے برادر عزیز، گفتگو آج تمام کر دیا ہے پر انشاءاللہ کل اطمینان سے گفتگو ہوگی، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس 35 سے 40 منٹ، بہت 45 منٹ، اتنے ہی میں مجلس تمام ہو جائے گی تاکہ آپ خوشی سے سن سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں، ثواب حاصل کر سکیں۔ یقیناً آج ان مجلسوں نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ آج ہماری پہچان دولت کے بل بوتے پہ نہیں ہے،
آج کائنات میں اگر ہماری پہچان ہے تو عزاداری کے بدلے، شاید ہم دولت کے بلبوتے پہ پوری کائنات میں پہچانے نہ جاتے جتنا حسین کی عزاداری کر کے ہم پہچانے جاتے۔ ہماری زندگی کا محصل بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے غم میں غم منائیں اور ان کی خوشی میں خوشی منائیں۔ آج ایک روایت گزری، جو آج 13 تاریخ گزری ہے، ایک روایت کے مطابق کہ جناب سیدہ کی شہادت آج ہی کے دن، 2 روایتیں ہیں، 75 دن اور 95 دن، 2 روایتیں، لیکن جو مشہور ہے عرب اور عجم میں وہ ہے 3 جمادی الثانی۔ اسی لیے علماء نے کیا کیا کہ 13 سے 3 تک کے یہ ایام کو ایام فاطمی کے نام سے منسوب کر دیا کہ دونوں تاریخوں میں جو بھی تاریخ ہوگی ہم غم میں شریک ہو جائیں۔ بس آج خدمت میں چند فقرے عرض کروں گا کہ بی بی پر کتنی مصیبت پڑی۔ آج کا جو دن گزرا یہ بھی مصیبت کا دن، اور باپ کی وفات کے بعد بی بی پر کتنے مصائب پڑے کہ بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ بابا اگر یہ مصائب دن پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ کچھ بیٹیاں ایسی کائنات میں گزریں جن پر بڑے مصائب پڑے۔ تاریخ میں دیکھا کہ ایک پیغمبر کی بیٹی فاطمہ پر جو مصائب پڑے کہ فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ علی کی بیٹی زینب پر مصائب پڑے اور حسین کی بیٹی سکینہ پر۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ علی کی مظلومیت پہچانے۔ کربلا میں جو کچھ ہوا حسین کی شہادت کے بعد ہوا، لیکن مدینے میں جو کچھ ہوا علی کی نظروں کے سامنے ہوا۔ ہائے علی کی مظلومیت۔ کربلا میں خیموں میں آگ لگائی گئی حسین کی شہادت کے بعد، سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے گئے حسین کی شہادت کے بعد، سجاد کو ہتھکڑی بیڑی پہنائی گئی حسین کی شہادت کے بعد۔ خدا کسی غم میں نہ ہونا ہے، لیکن ذرا علی کی مظلومیت کو پہچانے۔ علی کی نظروں کے سامنے دروازے میں آگ لگائی گئی، علی دیکھتے رہے۔ محسن کی شہادت ہوئی، علی دیکھتے رہے۔ سیدہ کے رخسار پر تماچے لگے، علی دیکھتے رہے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ آج میں چاہتا ہوں تذکرہ کروں حسین کی بیٹی سکینہ کی۔ یہ بڑی مظلومہ بی بی ہے، بڑی مصیبت زدہ بی بی ہے۔ مولا حسین نماز شب میں دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون قرار پائے، اور میں اس کا نام سکینہ۔ 4 برس کا سن ہے، لیکن باپ کی شہادت کے بعد اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ جناب سکینہ کا رخسار نیلا ہو گیا۔ آج تک آپ نے کائنات میں 4 برس کی بچی کو بے ہوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ 3.5 برس یا 4 برس کا سن، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ لیکن جب شام غریبہ آئی تو سکینہ بار بار گش کھا کر گر جاتے تھے۔ بیویوں نے حلقہ بنا لیا، کتنے رخسار پہ تماچے لگائے گئے، کتنے تازیانے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے،
جب بیویوں نے حلقہ بنا لیا، جب شام غریبہ میں پانی آیا تو جناب زینب نے پانی کو لیا، لے کر جناب سکینہ کے پاس گئیں۔ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ پانی کو دیکھا، ایک مرتبہ پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور ایک سوال کیا، پھوپھی اماں سب سے پہلے آپ نے پانی مجھے کیوں پلایا؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو نا، ابھی اتنا کہنا تھا، اب جناب سکینہ نے پانی کو نہیں پیا، چھوٹے سے کوزے کو لیا اور لینے کے بعد مقتل کی طرف بڑھنے لگی۔ اللہ اکبر! عجب نہیں، جناب رباب کی جب نظر پڑی، ایک مرتبہ بیٹی کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ شہزادی کے چہرے کو دیکھا۔ جناب زینب فرماتی رباب میرے چہرے کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میرا عباس جیسا بھائی نہ رہا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جناب زینب نے آواز دی بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کیا پھوپھی اماں بھی آپ نے کہا نا سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے؟ یہ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اپنے بھیا علی اصغر کو پانی پلاؤں گی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ 11ویں محرم آ گئی، یہ علی کی یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ جب 11ویں محرم آئی، خیمے جل چکے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، جلے ہوئے خیموں کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جب ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، ایک سوال کیا، بتاؤ اس میں سکینہ کون ہے جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، جسے حسین بہت چاہتے تھے؟ بیویوں نے یہ سوچا اب لگتا ہے سکینہ کے مصائب میں کچھ کمی ہوگی۔ کہا وہ جو گوشے میں بھی بیٹھی ہے نا، اس کی آغوش میں جو بچی اس کا نام سکینہ ہے۔ یہ ملعون آگے بڑھا، ایک مرتبہ اپنے پنجے کو سکینہ کلائی پر مارا اور کھینچتے ہوئے جب لے کے چلا، جناب سکینہ نے بیان کرنا شروع کیا، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد شمر نے بڑی اذیتیں پہنچائی، کبھی رخسار پر تماچے مارا، بابا جو آپ نے گوشوارے پہنائے تھے نا، شمر نے اسے کھینچ لیا، اے بابا دیکھو میرا کان زخمی ہے۔ یہ ملعون لے کے آگے بڑھا۔ سجاد یہ منظر دیکھ رہے، تصور کیجئے اگر کسی کی 4 برس کی بہن ہو، اس پر کوئی جسارت کرے، بھائی کھڑا دیکھتا رہے، اس بھائی پر کیا گزرے گی۔ جب شمر لے کے آگے بڑھا ہے نا، ایک مرتبہ سکینہ نے بیان کرنا شروع کیا، بھیا سجاد ہمیں شمر سے چھوڑا لو۔ یہ بھیا جب سے بابا کی شہادت ہوئی نا، شمر نے بڑی اذیتیں پہنچائی ہے، کبھی رخسار پہ تماچے، کبھی داون میں آگ لگائی، کبھی نیزے مارے، اے بھیا مجھے شمر سے بچا لو۔ سجاد دیکھتے رہے، شمر نے سکینہ کو لیا، بے کجاوا اونٹ پر بٹھا دیا۔ بیویاں کہنے لگیں، اے شمر میری بچی بہت چھوٹی ہے، یہ اکیلے اونٹ پر نہ بیٹھ پائے گی۔ جیسے اونٹ پر بٹھایا نا، سکینہ ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، بھائی کو مخاطب کیا، اے بھیا سجاد ہمیں شمر سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، بھیا مجھے شمر سے بچا لو۔ اللہ اکبر! جیسے ملعون نے دیکھا نا سکینہ کو ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، یہ آگے بڑھا، رسیوں کو لیا، سکینہ کو ہاتھ کو بہانا شروع کیا، کہا بتا اب تو کیسے اپنے بھائی کو آواز دے گی۔ سکینہ نے پھر بیان کرنا شروع کیا، اے بھیا سجاد ارے ہمیں چھوڑا لیجئے، اے بھیا ہمیں شمر سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے بیان کرتے ہوئے ملعون نے دیکھا، آگے بڑھا، سکینہ کو اونٹ بھی پیٹھ پر لٹا دیا، رسیوں سے باندھنا شروع کیا۔ اب جب سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا نا، ایک مرتبہ اونٹ کو دوڑانا شروع کیا۔ اب سکینہ سے نہ رہا گیا، بیان کرنا شروع کیا، بھیا سجاد، بھیا سجاد اب ہمیں شمر کی اذیت برداشت نہیں ہو رہی۔ ارے اب سجاد سے نہ رہا گیا، ایک مرتبہ کا شمر خبردار، ارے اونٹ کو روک دے۔ اب جب اونٹ روکا گیا، بھائی نے عجیب منظر دیکھا، 4 برس کا سین، نازک سینہ، اونٹ کی پیٹھ، ارے بیل کے خون سے رنگین۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، اے ججابات کیا یتیمی
انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری مختصر مجلس قبول فرما، ان آنسوؤں کو رمال صدم جگہ عنایت فرما، جملہ حاضرین کے مقاصد کو پورا فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت خصوصاً امریکہ ظالم اور باطل حکومتوں کو نصف نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ پروردگار اس ایام کا واسطہ تباسمین کا واسطہ کہ پروردگار جلد از جلد جناب سیدہ کے روضے کی غیب سے تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما۔ معبود اس وقت تک ہم تمام مومنین کو موت نہ آئے جب تک کہ ذات قبلہ نصیب نہ فرما۔ پروردگار ہم شیعہ حیدر قرار جہاں جاوین کی جان و مال و عزت و آبرو حسن زمان زمینی آسمانی بلا اس قرنہ جیسے وارث سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین کے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، انہیں باتوں قبول فرما۔ معبود ہم تمام مومن کے دن اپنے حقیقی معرفت عنایت فرما، آل محمد حقیقی محبت عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ، اس ایام میں فاطمیہ کا واسطہ، جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار تمام مومنین کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ معبود ہم تمام مومنین کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ ذات قبلہ نصیب نہ فرما۔ معبود ہم تمہیں جب تک دنیا میں رکھنا آل محمد کی محبت کے ساتھ رکھنا، جب اس دنیا اٹھانا آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھانا۔ معبود یہ دنیا ظلم جور سے بھر چکے، ہمارے آخر حجت کے ظہور میں تعجل عنایت فرما، ان کے آباء انصار میں شمار فرما۔ ہمارے علماء مرجع کرام کا سایہ ہمارے سروں میں قائم و دائم فرما، انہیں رافت بلا سے محفوظ فرما۔ ماتم حسین